سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آئین، قانون اور انصاف کچھ بھی کہتے رہیں، ججوں، جرنیلوں اور سیاستدانوں کو ایک ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سوال ہے کہ کیا اپنی آزادی کے بارے میں بے حد حساس عدلیہ میں اتنا دم خم ہے کہ وہ شخصی بغض و عناد یا ایجنڈے کی بنیاد پر اپنے حلف کو رسوا، عدل کو بھی توقیر اور عدلیہ کی توہین کرنے والے جج صاحبان کا محاسبہ کر سکے۔ اپنی ایک کالم میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہر غلطی معافی اور ہر معافی تلافی مانگتی ہے۔ کوئی غلطی بانج نہیں رہتی، انڈے بچے دیے چلی جاتی ہے۔ غلطی جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ کثیر الاولاد اور کریہ النسل بھی ہوگی۔ زمانوں تک دودوں نہاتی پوتوں پھلتی رہے گی۔ غلطی جج سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن شعوری طور پر کسی ایجنڈے کے تحت منظم سازش کے انداز میں انصاف کشی غلطی کے زمرے میں نہیں آتی۔ مسیحی مذہبی تعلیمات کی اصلاح میں اسے بنیادی نوعیت کا قبیح جرم کہا جا سکتا ہے۔ ناقابل معافی گناہ کبیرہ، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ منصف کا لبادہ اوڑھے، مسند عدل پر براجمان شخص اپنے مقدس منصب قضا کو آلہ قتل کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں، 4 سابق چیف جسٹس صاحبان میں سے ہر ایک نے ذاتی کدورت کی بنیاد پر سیاست زدہ فیصلے کیے۔ ان فیصلوں کا رخ نواز شریف کی طرف تھا، جو مسلسل 6 برس ساون بھادو کی طرح برستے اور عدل کے چہرے پر کالک ملتے رہے۔ جب نواز شریف کہتا ہے کہ بندوق اور ترازو کے زور پر پاکستان کے عوام کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں دھکیلنے اور پاکستان کو بے چارگی کی موجودہ کیفیت میں مبتلا کرنے والوں کا محاسبہ کرو ورنہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، تو لاتعداد کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان گنت زبانیں سورہ اسرافیل پھونکنے لگتی ہیں۔ ابھی تک یہ بھید نہیں کھلا کہ پاناما کی بنیاد پر نواز شریف کے خلاف جن درخواستوں کو فضول، لغو، ناکارہ اور لا یعنی قرار دے کر سپریم کورٹ نے واپس کر دیا تھا، وہ یکایک معتبر اور قابل سماعت کیسے ہو گئیں۔ کیا کسی اور کے لیے بھی ایسا فتنہ سامہ جے آئی ٹی بنی جس میں 2 اعلیٰ فوجی افسران شامل ہوں؟ کیا کسی اور جے آئی ٹی کے لیے بھی واٹس ایپ کالز کے ذریعے ایسی دیدہ ریزی بلکہ دیدہ دلیری کے ساتھ ہیرے تلاش کیے گئے؟ کیا کسی اور جے آئی ٹی کی مسلسل نگرانی کے لیے بھی کوئی عدالتی بینچ تشکیل پایا؟ کیا کسی اور جے آئی ٹی کو بھی دنیا بھر کے بینکوں کے کھاتے کھنگالنے کے لیے لاکھوں یا شاید کروڑوں ڈالر فراہم کیے گئے؟ کیا کسی اور جے آئی ٹی کے سربراہ کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بیرون ملک سراغ رسانی کے لیے بھاری بھرکم ٹھیکے اپنے کسی بھانجے بھتیجے کو بخش دے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ 5 رکنی بینچ میں سے 2 فیصلہ دے کر الگ ہو جائیں، باقی 3 کارروائی چلاتے رہیں اور فیصلہ سنانے کے لیے پھر 5 جج جمع ہو جائیں؟ کیا کوئی ایسی نظیر ہے کہ قابل وصول کی تشریح کے لیے مروجہ ملکی قواعد و ضوابط سے ہٹ کر بلیک لا ڈکشنری استعمال ہوئی ہو؟ کیا پاناما لیکس میں آئے 500 کے لگ بھگ پاکستانیوں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوئی؟ عرفان صدیقی پوچھتے ہیں، کیا نواز شریف کا نام پاناما لیکس کا حصہ تھا؟ کیا سپریم کورٹ نے کسی اور پاکستانی کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کے لیے براہ راست نیب کو حکم جاری کیا؟ کیا کسی اور مقدمے میں بھی احتساب عدالت کی مسلسل نگرانی کرنے کے لیے کبھی سپریم کورٹ کا ایسا مانیٹرنگ جج تعینات کیا گیا جو پہلے ہی ملزم کے خلاف فیصلہ دے چکا ہو؟ کیا سپریم کورٹ نے کسی اور احتساب عدالت کو حکم دیا کہ یہ مقدمہ 3 ماہ کے اندر اندر ختم ہونا چاہیے؟ کیا کسی اور مقدمے کے بارے میں بھی چیف جسٹس نے عدالت لگا کر یہ نادر شاہی فرمان جاری کیا کہ سماعت صبح سے شام اور ہفتہ وار تعطیل والے دن بھی جاری رکھی جائے؟ عدالتی بغض و عناد کا مکروہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ عدالت نے اپنے زنبیل سے طلسمی کبوتر نکالا کہ اگرچہ آئین میں کسی بھی نااہلی کی زیادہ سے زیادہ میعاد 5 سال ہے، لیکن نواز شریف پر لاگو آرٹیکل 62F کے بارے میں چونکہ آئین خاموش ہے، اس لیے اس کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی۔ پارلیمنٹ نے طے کیا کہ نااہل قرار دیا گیا شخص بھی پارٹی سربراہ رہ سکتا ہے۔ عدالت لگی اور اس نے پارلیمنٹ کا یہ قانون کالعدم قرار دے دیا۔ ثاقب نثار کو خبر ہوئی کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے جاری ٹکٹوں پر نواز شریف کے دستخط ہیں۔ عدالت بیٹھی، فیصلہ آیا کہ یہ دستخط مسترد کیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑا۔ منصوبہ یہ تھا کہ آزاد سینیٹرز کو آسانی سے پی ٹی آئی کے ریوڑ میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک بھی آزاد سینیٹر نے پی ٹی آئی والی پریس کانفرنس کی نہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑا۔
इरफान सदीकी का कहना है कि नवाज शरीफ के हवाले से ये उस इंसाफ के चंद नमूने हैं जो मुसलसल 6 वर्ष शीशनाक की तरह फुंकारता रहा और इज्जत माब मुनसिफीन कराम सरमस्ती और सरशारी के आलम में बीन बजाते और नाग रक्स से लुत्फानंदोज होते रहे। सपोलियों की तादाद गिनती शुमार से बाहर है। बुग़्ज़-ओ अनात में लिथड़े इन फैसलों के मुतवाज़ी सूरमाओं का एक और लश्कर भी खंजर आजमा था। अपने अहद के मर्द सफ शिकन जनरल फैज़ हमीद 2 बार जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के घर गए और कहा कि नवाज और मरियम की जमानत नहीं होनी चाहिए वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दूसरी बार फरमाया, आर्मी चीफ जनरल बाजवा कहते हैं कि तुम कैसे डीजीसी हो कि हाई कोर्ट का एक जज भी तुम्हारे काबू में नहीं रहा। शौकत अजीज सदीकी तो सरसरी समात के बाद कैफर किरदार को पहुंचा दिए गए, लेकिन जरी जज साहिबान में से किसी एक को हौसला न हुआ कि फैज़ हमीद को भी बुलाकर गुड टू सी यू कहते हुए पूछ लेता शौकत अजीज सदीकी सच कह रहा है या झूठ। कुछ दामनों, सहेलियों और खुद जजों की ऑडियो वीडियो लीक्स, जज अरशद मलिक की गवाही, रायविंड जाकर नवाज शरीफ से माफ़ी, सरीना शॉपर्स में आए फैसलों को अगर आसानी से भुला भी दिया जाए तो इन किरदारों को कैसे फरामोश किया जा सकता है जिन्होंने हया बाख्ता फैसले देकर अदलिया के चेहरों पर कालक थोंपी और फौज की वर्दी पहने हुए अपने मुकद्दस हल्फ की धज्जियां उड़ाई। सिर्फ यही नहीं, तवानाई और दहशत गर्दी के बहरानों पर काबू पाकर माशी तौर पर समझाने, फैटफ की वाइट लिस्ट में आ जाने, IMF से निजात हासिल करने, रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने और महंगाई की शरह को 3% तक महदूद करने वाले पाकिस्तान को लातादाद मसाइल की चिता में झोंक दिया। इरफान सदीकी कहते हैं कि इज्जत माब काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस का मनसब संभाला तो अवाम को नमूदे सुबह 9 का तासुर मिला। मैं तवक्कुआत की भरमार, तबसरों की यलगार, मशवरों की तूमार और नसीहतों के अंबार से कत नज़र एक सादा और मासूम सा इस्तफसार करना चाहता हूँ। आली मर्तबत काजी साहब, क्या अपनी आज़ादी के बारे में बेहद हसास अदलिया में इतना दमखम है कि वो शख्सी बुग़्ज़-ओ अनात या एजेंडे की बुनियाद पर अपने हल्फ को रुसवा, अदल को बेतौकीर और अदलिया की तौहीन करने वाले जज साहिबान का मुहासबा कर सके? अगर नहीं तो आप फुल कोर्ट बिठाकर पार्लियामेंट को कह दें कि वो आर्टिकल 6 समेत आइन की जीनत बनी उन तमाम दर्शनी शिकों को निकाल बाहर फेंके जो आलीशान घरों के पिछवाड़े में पड़े खशो खाशाक से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। एक और तारीखी फैसला भी बहुत सी उलझनें दूर कर देगा कि आइन, कानून और इंसाफ कुछ भी कहते रहें, जजों, जर्नैलों और सियासतदानों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।